مسورہ جب سے یہاں آئی تھی ابھی تک روم سے باہر قدم نہیں نکالا تھا اور نہ ہی حسنہ بیگم کے علاوہ کوئی اور اس روم میں آیا تھا۔ وہ باہر نکلنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ بانو نے اسے بتایا تھا کہ فہیم کی فیملی کو اس کی یہاں موجودگی انتہائی ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ لوگ ذاکوان کی اسے بیوی کی حیثیت سے عزت دے کر اپنے روم میں رکھنے پر ناراض تھیں، مگر ذاکوان نے ان میں سے کسی کی نہیں سنی تھی۔ اس کے مطابق اگر مسورہ کا کسی بات کوئی قصور ہی نہیں تھا تو وہ اسے کسی بات کی سزا دیتا ہی کیوں؟ چچا سائیں آپ ہی بتائیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ذاکوان بھائی تو بنی کا مطلب ہی بھول چکے ہیں، مگر آپ سب تو کہہ سکتے ہیں نا انہیں۔ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے وہ، اسے اس گھر کی مالکن کی صورت دیکھنا قطعی برداشت نہیں ہے مجھے۔ آپ سب ذاکوان بھائی سے بات کریں، ورنہ پھر جو میں کروں گی وہ آپ سب کو پسند نہیں آنا۔ نرمین کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ اس کے جوان بھائی کا قتل ہوا تھا اور قتل کا بدلہ معاف کر کے ذاکوان نے ونی لی تھی، جسے ونی کم اور سید حویلی کے مالک کا درجہ ضرور مل رہا تھا۔ باقی سب تو اس فیصلے کو ہاشم ربانی اور ذاکوان کی کوئی مصلحت جان کر چپ ہو گئے تھے، مگر نرمین اتنے سکون سے بیٹھنے والی نہیں تھی۔ جب گھر کی خواتین نے اس کی بات نہ سنی تو وہ خلیل ربانی کو لیے بیٹھ گئی تھی اور اسے اس حوالے سے ذاکوان اور ہاشم ربانی کے خلاف جانے کے لیے اکسانے لگی تھی۔ اچھا اور کیا کرو گی تم اپنے بڑے بھائی اور دادا کے فیصلے کے خلاف جا کر؟ ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ خلیل ربانی کو بھی نرمین کی بات ٹھیک ہی لگی تھی، مگر وہ اس فیصلے میں مداخلت کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ تو کچھ نہیں بولے تھے، مگر ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہاشم ربانی اس کی ساری باتیں سنتے برہم ہوئے تھے۔ دادا سائیں وہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ نرمین انہیں اچانک داخل ہوتا دیکھ گھبرائی۔ تو اب اس گھر کے بچے ہمیں بتائیں گے کہ کیا غلط ہے اور کیا نہیں؟ ہاشم ربانی نے خفگی بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارا مطلب جو بھی ہے، مگر اب میں دوبارہ یہ بات تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ ہم وہ سلوک کسی کی بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتے جو ہم اپنی بہو بیٹی کے ساتھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اب جا سکتی ہو تم یہاں سے۔ ہاشم ربانی اسے اپنا فیصلہ سناتے بات کا اختتام کر گئے تھے۔ نرمین کا غصہ مسورہ کو لے کر مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ اتنی آسان زندگی تو نہیں گزارنے دینا چاہتی تھی اس لڑکی کو۔ مسورہ دوپٹہ نماز کے سٹائل میں لپیٹے لیمن کلر کے ڈریس میں دھلے چہرے اور شفاف دودھیا رنگت کے ساتھ سادگی میں بھی بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا نور مقابل کو اپنی جانب کھینچتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر جائے نماز سمیٹتے اس کی نظر بیڈ کی جانب اٹھی تھی، جہاں ذاکوان ربانی اپنے لمبے چوڑے وجود کے ساتھ پورے بیڈ پر پھیلا ہوا تھا۔ ابھی تو اس کا کہنا تھا کہ مسورہ بیڈ پر سوئے۔ مسورہ کو وہاں جگہ نظر تو آئی تھی، مگر اس کے لیے اسے ذاکوان کے سینے سے لگ کر ہی سونا پڑتا، جتنا پھیلا ہوا تھا وہ۔ اوندھے منہ لیٹے تکیہ سر پر رکھے وہ گہری نیند میں لگا تھا۔ اس کے کسرتی کندھے اور بازو سیاہ بنیان سے جھانکتے مسورہ کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گئے تھے۔ فجر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ اس نے ذاکوان کو نماز پڑھنے جاتے دیکھا تھا۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھا، مگر کل رات شہر سے لیٹ آنے اور دیر سے سونے کی وجہ سے شاید اس کی آنکھ نہیں کھل پائی تھی نماز کے لیے۔ مسورہ کے دل میں اچانک سے خیال آیا کہ وہ اسے اٹھا دے، اس کی نماز قضا ہونے سے بچ سکتے تھے، اس طرح اسے بھی ثواب مل جانا تھا۔ وہ یہی سوچتی آگے بڑھی تھی۔ ذاکوان سے اچھے خاصے فاصلے پر کھڑے ہوتے اس نے ذاکوان کو آواز دی تھی، مگر اس کے کان پر جون تک نہ رینگی تھی۔ وہ اسی طرح بے سود پڑھا رہا تھا۔ وہ کافی دیر ایسے ہی اسے اٹھانے کی کوشش کرتی رہی، مگر کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ اسے تشویش ہوئی تھی کہ کوئی شخص اتنا بے خبر کیسے سو سکتا تھا کہ اتنی آوازیں دینے کے بعد بھی نہ اٹھے۔ تھوڑا سا آگے کھسکتے اس نے ذاکوان کے چہرے سے تکیہ ہٹانا چاہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے سامنے سے آنے والے رد عمل پر بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی، کیونکہ ذاکوان ربانی اس کی کلائی دبوچ کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ سیدھی اس کے اوپر آن گری تھی۔ چھوڑے مجھے، یہ مسورہ اتھل پتھل ہوتے سانسوں کے درمیان بمشکل اتنا ہی بول پائی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا تھا، مگر ذاکوان کروٹ بدلتا اس کی پشت بیڈ پر ٹکاتا اس پہ حاوی ہوا تھا۔ مسورہ کی دھڑکنیں غیر معمولی حد تک تیز ہو چکی تھی۔ جو لڑکی کسی مرد کی خود پر ایک نکاح بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس وقت وہ ذاکوان ربانی کی باہوں میں اس کے بے حد قریب تھی۔ ذاکوان کی نیند سے بوجھل سانسیں اس کے چہرے سے ٹکراتی اس کے حواس معطل کر رہی تھیں۔ اس نے اٹھنا چاہا تھا، مگر وہ پورے قد سمیت اس کے اوپر تھا۔ مجھے جگانے کی گستاخی کوئی نہیں کرتا، مجھے اپنی نیند خراب کیے جانا سخت ناپسند ہے۔ ذاکوان اس کے حسین پر نور چہرے کو نگاہوں میں قید کیے مصنوعی خفگی سے بولا تھا، جبکہ در حقیقت اس مسورہ کا خود کو یوں نماز کے لیے اٹھائے جانا بہت پسند آیا تھا۔ وہ اسے اپنی جانب راغب ہوتے دیکھ کافی خوش تھا۔ اس کی بیوی کو اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ شوہر کے سامنے آنے سے گناہ نہیں ملتا۔ ہمیں کوئی شوق نہیں آپ کو جگانے کا، ہمیں لگا آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ آپ کو نہیں پڑھنی تو آپ سو سکتے ہیں۔ مسورہ اس کی شوخی کو سمجھے بغیر سنجیدگی سے بولی۔ ذاکوان جتنا فن لونگ تھا، اس سے بیوی اتنی ہی
سنجیدہ اور کم گو ملی تھی، مگر ذاکوان بھی ارادہ کر چکا تھا اسے اپنے طرز میں ڈھال کر رہے گا۔ اب کیسے نیند آ سکتی؟ اب تو آپ مجھے ڈسٹرب کر چکی ہیں محترمہ۔ ذاکوان اس کا لپٹا دوپٹہ اتارتے معنی خیزی سے بولا۔ مسورہ تو اس کی بے باک نگاہیں دیکھ کر ہی اپنی دھڑکنیں قابو میں نہیں رکھ پائی تھی۔ آپ پلیز دور رہیں ہم سے، ہم آپ کو اپنے قریب آنے کا حق نہیں دیتے۔ مسورہ ناک پھلائے غصے سے بولتی ذاکوان کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو کوئی گستاخی کرنے سے روکا تھا۔ میری جان، آپ سب سے زیادہ میں آپ پر حق رکھتا ہوں، مجھے خود سے دور رکھنے کے لیے آئندہ یہ بات تو بالکل مت کیجیے گا۔ ذاکوان کو اس کا مسلسل گریز ضد سی دل آ گیا تھا۔ اسے اگنورنس سہنے کی عادت نہیں تھی اور یہ لڑکی اسے مسلسل اگنور ہی کیے جا رہی تھی۔ اس نے مسورہ کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے مسورہ کی حالت غیر ہوئی تھی۔ اسے خود پر ہی غصہ آ رہا تھا کہ آخر ضرورت کیا تھی اس شخص کے ساتھ کوئی بھلا کرنے کی۔ ذاکوان نے مسورہ کی جانب دیکھا تھا جن سے پھر آنسو چھلکنے کو تیار تھے۔ ذاکوان ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ گیا تھا۔ مسورہ اس کے ہٹتے ہی بیڈ سے ایسے اتری تھی جیسے نہ جانے کتنی بڑی مصیبت میں پھنسی تھی۔ اپنا دوپٹہ اٹھاتے وہ ہٹنے لگی جب اس کی کلائی دوبارہ ذاکوان کی قید میں آئی تھی۔ اس نے لرزتے دل سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ذاکوان کے ہلکے سے جھٹکا دینے پر وہ اس کے کندھے سے آ لگی تھی۔ آپ کا یہ گریز مجھے مزید آپ کی جانب کھینچ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے آپ سے محبت ہو رہی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ فرار ممکن نہیں رہے گا۔ ذاکوان اس کے ہونٹوں کے اوپری تل پر ہونٹ رکھتا اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ مسورہ اس کی جسارت پر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ ذاکوان اس کے لال ہوتے چہرے کو نظروں میں قید کرتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ آج ماہرو کا نکاح تھا۔ جیسے جیسے لمحے گزر رہے تھے اور نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا، ماہرو کے دل کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک فیصلے پر پہنچ پانے کے بعد سکون ملنا تو دور کی بات، اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ آنکھوں کی نمی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی لال سوجی آنکھیں دیکھ فریال کا دل چاہا تھا اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے، اسے اس جذباتی اور غلط فیصلے سے روک دے، مگر اس کی ضد کا بھلا کوئی مقابلہ کر سکتا تھا؟ ماہی پلیز ایک بار سوچ لو۔ فریال ہر 2 منٹ بعد اسے قائل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا جملہ بول دیتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت پولر میں موجود تھی جہاں سے سیدھا مارکی میں پہنچنا تھا انہیں۔ فریال جلدی تیار ہونا، زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، پہلے ہی کافی لیٹ ہے۔ ماہرو اس کی بات صاف نظر انداز کرتی بیوٹیشین کے ساتھ اندر بڑھ گئی تھی۔ فریال دل محسوس کر رہ گئی تھی اور جلدی سے اپنا موبائل چیک کرنے لگی تھی۔ اس نے آج صبح فیروز کو وہ فائل دے دی تھی جس میں ماہرو نے التمش کے خلاف بہت اہم رپورٹس تیار کی ہوئی تھیں، جسے سامنے لانے سے التمش کی الیکشن کمیشن کمزور پڑ سکتی تھی۔ اس میں سچ جھوٹ کی کافی آمیزش تھی، اس لیے التمش کے کہنے پر فیروز اسے نہایت ہی ہوشیاری سے فریال کو بیوقوف بنا کر وہ فائل اس سے نکلوا چکا تھا۔ اس نے فریال سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ التمش اور ماہرو کو ملوانے کی پوری کوشش کرے گا اور اس کا پورا ساتھ بھی دے گا، مگر فائل لینے کے بعد وہ ایسا غائب ہوا تھا کہ فریال کے کئی بار فون ٹرائی کرنے کے باوجود اس کا فون بند مل رہا تھا۔ فریال کو وہ شخص دھوکے باز نہیں لگا تھا، مگر اب اسے اندر سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس انجان آدمی پر یقین کر کے کہیں اپنی بیسٹ فرینڈ کو دھوکہ تو نہیں دے بیٹھی۔ فریال اورنج اور گولڈن کنٹراسٹ کے کام والے پیروں تک آتے فراک میں سجی سوری بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے کانوں میں بندھے اور گلے میں نفیس سا نیکلس پہن رکھا تھا۔ لائٹ میک اپ کیے بال اس نے کمر پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ عام دنوں سے ہٹ کر وہ بہت حسین اور منفرد لگ رہی تھی۔ اسے اب ماہرو کا انتظار تھا۔ زاہدہ بیگم کی 2 بار کالز آ چکی تھی، انہیں جلد از جلد پہنچنا تھا۔ وہ زاہدہ بیگم سے کال پر بات کرتی ماہرو کو بلانے پلٹی تھی۔ جب اس کی نظر بیڈ روم سے نکلتی ماہرو پر پڑی تھی۔ لڑکی ہو کر وہ اتنا باکمال اور دو-آتشا حسن دیکھ مبہوت رہ گئی تھی تو سفیان اور باقی لوگوں کا تو اسے دیکھ کر نہ جانے کیا حال ہونے والا تھا۔ ریڈ کلر کی پیروں کو چھوتی میکسی جو گولڈن ایمبرائڈری سے بھری ہوئی تھی، فل میک اپ اور جیولری کے ساتھ وہ ماہرو پہچانے ہی نہیں جا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سمپل ہی رہی تھی، مگر آج دلہن بن کر اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں گولڈن کے کنگن اور چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ اس نے مہندی نہیں لگوائی تھی، اپنے آپ کو کسی اور کے نام لگوانے جا رہی تھی، مگر ہاتھوں پر کسی اور کے نام کی مہندی نہیں سجا پائی تھی۔ زاہدہ بیگم کے کہنے پر اسے زبردستی یہ ہیوی جیولری پہننی پڑی تھی۔ یہ سب وہ اپنی ماں اور ہونے والی ساس کی خواہش پر تیار ہوئی تھی۔ کانوں میں خوبصورت ایئر رنگز جن کے ساتھ اٹیچ گولڈن موتیوں سے سجی ڈوریاں پیچھے بالوں میں پن اپ کر رکھی تھیں۔ بھاری ہار اس کی نازک گردن کو پوری طرح چھپا گیا تھا۔ ناک میں پہنی نتھ اسے اچھا خاصا اریٹیٹ کر رہی تھی، مگر اس ماں کی جانب سے اسے پہننے کا سختی سے آرڈر تھا۔ ماتھے پر سجی ماتھا پٹی اس کے حسن کو 4 چاند لگا گئی تھی۔ بھاری کامدار دوپٹے کو پنوں کی مدد سے بیوٹیشین نے سر پر سیٹ کر دیا تھا۔
وہ سڈول سے گڑیا اپنے اوپر موجود اتنے وزن سے ابھی ہی تھک گئی تھی، یا شاید یہ اندر کی تھکن تھی جو اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو تم، اللہ بری نظر سے محفوظ رکھے تمہیں۔ فریال اس کے دونوں ہاتھ تھامتی محبت سے بولی تھی۔ تم بھی کچھ کم نہیں لگ رہی۔ ماہرو بھی مسکراتے ہوئے بولی، مگر اس کی آنکھوں کی بڑھتی ویرانی فریال سے چھپ نہیں پائی تھی۔ فریال کو فیروز پر جی بھر کر غصہ آ رہا تھا۔ ماہرو کے نکاح کے بعد پہلا کام اس شخص کا قتل کرنا ہی تھا جو اسے اتنی صفائی سے دھوکہ دے گیا تھا۔ مسورہ ایک کمرے میں رہ کر تنگ آ گئی تھی۔ گیلانی مینشن میں وہ باہر نکل کر سب سے بات کر لیتی تھی، فرد گیلانی کے پاس چلی جاتی تھی، مگر یہاں تو نہ وہ جھجک کی وجہ سے خود نکلتی تھی، نہ حسنہ بیگم کے سوا اس سے ملنے اس کے روم میں کوئی آیا تھا۔ حلیمہ بیگم بھی گھٹنوں کے درد کی وجہ سے سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، اس لیے اس دن کے بعد سے اس کی ان سے بھی ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ بانو کی ماں کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے مسورہ نے اس کی پریشانی دیکھتے اسے گھر بھیج دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ مزید بور ہو گئی تھی۔ صبح سے وہ اس کشمکش میں تھی کہ باہر جانا چاہیے یا نہیں۔ اسے حسنہ بیگم نے ہی بتایا تھا کہ گھر کے زنان خانے میں میل ملازم نہیں آتے تھے، اور اب اس کے پردے کے خیال سے تو ذاکوان نے مزید پردہ کروا دیا تھا۔ گھر کے مرد زیادہ تر ڈیرے پر ہی ہوتے تھے، اس لیے وہ بے فکری سے باہر آ جا سکتی تھی۔ مسورہ نے پہلے ملازمہ سے کسی بھی مرد کے اس سائٹ پر نہ ہونے کی تصدیق کروائی تھی، جس کے بعد وہ اپنی بڑی سی چادر اپنے گرد اوڑھے روم سے نکل آئی تھی۔ اس کا رخ حلیمہ بیگم کے روم کی جانب تھا، جہاں ملازمہ کے مطابق اس وقت حسنہ بیگم بھی موجود تھی۔ مسورہ ان دونوں کے سوا گھر میں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ اندر داخل ہوتے اس نے ان دونوں کا سلام کیا تھا۔ مسورہ کو وہاں دیکھ دونوں کو ہی خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ آؤ بیٹا، یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ حلیمہ بیگم اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتی نرمی سے بولی تھی۔ مسورہ کو وہ بہت اچھی لگی تھی۔ کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی تھی۔ حلیمہ ربانی کو وہ بھی دھیمے مزاج کی نیک سیرت معصوم سی لڑکی بہت بھائی تھی، جو خوبصورتی میں بے مثال تھی۔ ذاکوان کے لیے انہوں نے ہمیشہ ایسی لڑکی ہی سوچی تھی جو اسے اس کے خاندان سے جوڑ کر رکھے اور اس کے مزاج کو سمجھ کر اس کے ساتھ چلے۔ ذاکوان تھوڑے ٹیڑھے مزاج کا شخص تھا جو ہر معاملے میں کافی انتہا پسند تھا، جس کی محبت بھی شدت کی ہوتی تھی اور نفرت بھی۔ حلیمہ بیگم کی ہر بات میں ذاکوان ربانی کا ذکر تھا، جس سے مسورہ اچھی خاصی اکتا گئی تھی۔ یہ شخص تو اس کے سر پر سوار ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ جتنا اس سے چھٹکارا چاہتی تھی، اتنا ہی ہر وقت وہ اس کا ذکر مسورہ کے آس پاس ہوتا رہتا تھا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ان کی باتیں سن رہی تھی، جب چارہانہ انداز میں دروازہ کھولتا کوئی اندر آیا تھا۔ مسورہ کے ساتھ ساتھ حسنہ ربانی اور حلیمہ ربانی نے بھی اندر آتے نرمین کی جانب حیرت سے دیکھا تھا، جو اس وقت آگ کا گولا بنی ہوئی تھی۔ دادی جان، یہ لڑکی یہاں آپ کے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ آپ سب بھول کیوں رہے ہیں کہ یہ لڑکی ونی میں آئی ہے؟ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے یہ۔ ونی میں آئی لڑکیوں کو یوں سر پر نہیں چڑھایا جاتا جیسا آپ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ بہو نہیں، ملازمہ بن کر آئی ہے اس گھر کی۔ نرمین بنا کسی کا لحاظ کے ناگواری بھری نظروں سے مسورہ کو دیکھتے پھٹ پڑی تھی۔ مسورہ ہکا بکا سی اپنے لیے اس کے نفرت بھرے الفاظ سن رہی تھی۔ نرمین، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ آپ کو کس نے حق دیا بڑوں کے فیصلے میں دخل اندازی کرنے کا؟ اس بچی کو کتنی عزت دینی ہے، کیسا سلوک کرنا، یہ تمہارا درد سر بالکل بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ حلیمہ ربانی برہمی بھرے لہجے میں نرمین سے مخاطب ہوئی تھی۔ مسورہ کا زرد پردہ چہرہ وہ دیکھ چکی تھی۔ دادی جان، آپ اس لڑکی کی خاطر میری انسلٹ کر رہی ہیں۔ اس ونی میں آئی کی اوقات مجھ سے زیادہ ہو گئی۔ آپ سب ٹھیک نہیں کر رہے، میرے بھائی کے ساتھ بہت ناانصافی کر رہے ہیں آپ لوگ۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ نرمین تو جیسے آپے سے باہر ہو چکی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا مسورہ کے ساتھ کیا کر ڈالے، جو ملازمہ کے بجائے مہارانی بن کر بیٹھی تھی، اور نکاح بھی اس کا خاندان کے اس لڑکے سے کیا گیا تھا جس کے خواہشمند بہت سی لڑکیاں تھیں۔ وہ اسی طرح تنفن کرتی روم سے ہی نکل گئی تھی۔ مسورہ بنا کسی غلطی کے ان کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ واقعی یہ سب لوگ بہت اچھے تھے جو اس کے ساتھ اتنی عزت سے پیش آ رہے تھے، ورنہ وہ ونی میں آئی لڑکیوں کے حالات سے اچھی طرح واقف تھی، جن کے ساتھ باندیوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ I'm sorry دادی جان، یہ سب ہماری وجہ سے، ہم نہیں چاہتے ہماری وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو، مگر ہم آپ کا ہر رویہ برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ مسورہ کو ان کا پریشانی زدہ چہرہ دیکھ اچھا نہیں لگا۔
بیٹا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ اس گھر میں ذاکوان ربانی کی بیوی بن کر آئی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتی آپ کا کتنا اونچا مقام ہے۔ ہم تو اس بات پر شرمندہ ہیں کہ ابھی جو حالات ہیں ان کی وجہ سے ہم اپنے ذاکوان کی بیوی کا استقبال ویسے نہیں کر سکے جس کی وہ حقدار ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کا نکاح ذاکوان سے ہوا، جو عزت کرنا اور کروانا بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اسے کسی صورت گوارا نہیں کہ اس کی بیوی سے کوئی اونچی آواز میں بات بھی کرے۔ وہ ونی کا کنسیپٹ مانتا ہی نہیں ہے۔ حسنہ بیگم کی بات پر مسورہ کتنے ہی لمحے کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ تو کیا واقعی وہ شخص اتنا اچھا تھا؟ مسورہ نہ چاہتے ہوئے بھی ذاکوان ربانی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ فریال ماہی روح کو تھامے حال میں داخل ہوئی تھی۔ نکاح سٹیج پر ہی ہونا تھا۔ نکاح خواہ بھی بہت پہنچ چکا تھا۔ ہر چیز تیار تھی سوائے ماہی روح کے دل کے، جو اسے اندر ہی اندر ایسا کرنے سے باز رکھ رہا تھا، مگر وہ خود کو پتھر بنانے کے چکر میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ ماہی روح نے نکاح کا کارڈ التمش کی جانب ہی بھجوایا تھا، اسے بتانے کے لیے کہ وہ آگے بڑھ چکی ہے۔ وہ التمش قدان کو اپنے دل سے نکال چکی ہے۔ ماہی روح نے کسی احساس کے تحت نظریں پورے حال میں گھمائی تھیں، مگر نہ اس سنگ دل اور انا پرست نے آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا تھا۔ اس نے اپنی جانب سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ماہی روح اب نوس اس کے لیے خاص نہیں تھی۔ اب اس کے کسی بھی عمل سے التمش قدان کو فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس ریڈ کارپٹ پہ چلتی سرخ پڑی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ماہی روح کی سوجی آنکھیں میک اپ سے سجی مزید نکھری دلکش لگ رہی تھیں، جو التمش قدان کی بہت بڑی کمزوری تھی۔ وہ اس کی یہ آنکھیں دیکھ دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ ماہی روح کو لا کر سفیان کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ ماہی روح کا دل اسے بھی ابھی فیصلہ بدل دینے پر اکسا رہا تھا، مگر وہ اسی طرح بت بنی بیٹھی رہی تھی۔ نکاح خواہ بھی قریب بیٹھتے نکاح شروع کروا چکے تھے، جب اچانک ماہی روح کی نظر سامنے کھڑی فریال پر پڑی تھی، جو فون کان سے لگائے منہ پر ہاتھ رکھ کے شوق کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ ماہی روح کا دل ایک دم بے چین ہوا تھا۔ اسی لمحے فریال نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ ماہی روح کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ فری کیا ہوا؟ ماہی روح نے اسے قریب بلا کر پوچھا تھا۔ ماہی، التمش ابھی 15 منٹ پہلے جلسہ کر کے واپس گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب اس پر حملہ ہوا ہے۔ نیوز میں بتا رہے ہیں کہ اسے فریال اس کے کان میں سرگوشی کرتے لمحہ بھر کو رکی تھی، جس کے ساتھ ماہی روح کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ التمش کو گولیاں لگی ہیں، اس کی حالت سیریس ہے، اسے ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ فریال کے الفاظ ماہی روح کی جان نکال گئے تھے۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اٹھی تھی جب نکاح خواہ اور باقی سب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ماہی، کہاں جا رہی ہو تم؟ زاہدہ بیگم ماہی روح کو بھاگ کر اسٹیج سے اترتا دیکھ حیرانی اور غصے سے بولی تھی۔ آئی ایم سوری، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، پلیز۔ ماہی روح کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ وہ پلٹ کر اتنا جواب دیتی فریال کے ساتھ وہاں سے نکل گئی تھی، جسے خود مارنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ آج اس کی زندگی خطرے میں ہونے کا سن وہ پاگل ہو گئی تھی۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں۔ اس وقت وہ التمش کی زندگی چاہتی تھی۔ ساری نفرت اور انتقام کہیں دور جا سویا تھا۔ فریال، جلدی چلو، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہونا چاہیے اسے۔ وہ صرف میرا مجرم ہے، اسے صرف میں سزا دے سکتی ہوں، اور کوئی نہیں۔ فضان چشتی، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ ماہی روح بری طرح روتی فریال کو اپنے حواسوں میں نہیں لگی تھی۔ ان کی گاڑی ہاسپٹل سے کافی فاصلے پر رک گئی تھی، کیونکہ ہاسپٹل کے باہر التمش کے خاطر لوگوں اور میڈیا والوں کا ایک جم غفیر امڑ آیا تھا۔ فریال کے کال کرنے پر ان کی ٹیم کے کچھ لوگ ہیں جو پہلے سے وہاں آگے موجود تھے، کچھ پولیس اہلکاروں کی مدد لے کر انہیں آگے آنے میں مدد دی تھی۔ وہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہاسپٹل میں نہ کسی کو انٹر ہونے دے رہے تھے نہ نکلنے دے رہے تھے۔ ماہی روح اس وقت اسی طرح دلہا ناپے کے روپ میں کھڑی گارڈ سے بری طرح بھڑ گئی تھی، کیونکہ وہ گارڈ شاید التمش کی پارٹی کا ہی سپورٹر تھا، اور ماہی روح کو دیکھ اس کے منہ سے ایسا لفظ پھسل گیا تھا جسے ماہی روح سچ ہونے کے باوجود اس وقت برداشت نہیں کر پائی تھی۔ میم، آپ تو ویسے ہی التمش سر کے خلاف ہیں، آپ کو تو کسی صورت اندر نہیں جانے دینا چاہیے۔ کہیں آپ اندر جا کر انہیں نقصان پہنچانے کے لیے یہ سب ڈرامہ نہ کر رہی ہوں۔ گارڈ کے یہ الفاظ ماہی روح کے دل پر تین بن کر پیوست ہوئے تھے۔ کون یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ التمش قدان کو نیچے گرانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی آئی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ماہی روح اس سے پہلے کہ اسے ایک تھپڑ رسید کرتی فریال جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ یہ لو، اپنے سینئر ڈاکٹر سے بات کرو۔ فریال نے قیوم سر سے بات کر کے کسی سینئر ڈاکٹر کا لنک نکالا تھا، جس کی اجازت پر گارڈ نے انہیں اندر جانے دیا تھا۔
माहिरू रिसेप्शनिस्ट के बताने पर जल्दी से ऑपरेशन थिएटर की जानिब दौड़ी थी, जहां अल्तमश मौजूद था। सामने कॉरिडोर में ही उसे फिरदौस बेगम और फिज़ा नजर आई थी। उनके इर्द गिर्द पूरे कॉरिडोर में मस्जिद से गार्ड्स खड़े थे। अल्तमश को फुल सिक्योरिटी में रखा गया था। मैम, अल्तमश फिरदौस बेगम के करीब आते उनके कदमों में गिरती फूट फूट कर रो दी थी। उससे अल्फाज अदा किए जाना मुश्किल हो रहा था। फरियाल भी उसकी हालत देख अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। माहिरू, उठो। फिरदौस बेगम ने उसे दोनों कंधों से थामकर ऊपर उठाया था। लम्हे भर को उन्होंने उसका हसीन रूप देखा था। अल्तमश, अंदर है, जाओ। फिरदौस बेगम ने सामने वाले रूम की जानिब इशारा किया था। माहिरू ये देखे बिना कि वो ऑपरेशन थिएटर नहीं बल्कि वीआईपी रूम था, बेताबी से अंदर दाखिल हुई थी। रूम से बाहर निकलते फिरोज ने हैरत से माहिरू की जानिब देखा था। उसका निकाह था आज और वह सजी सवरी यहाँ हॉस्पिटल में आ गई थी। वह समझता था सिर्फ उसका बॉस अल्तमश ख़ैदान ही उस लड़की के इश्क में पागल था, मगर माहिरू की हालत साफ बता रही थी कि वह किस कदर दीवानी थी उसकी। एक खबर पर अपना निकाह छोड़कर वह यहाँ आन पहुँचे थे। फिरोज़ नज़रें झुकाए खामोशी से बाहर निकल गया था। माहिरू की बेताब नज़रें बेड पर की जानिब उठी थी, जहाँ लेटे अल्तमश को देख वह फ़ौरन करीब आई थी। अल्तमश आंखें मूंदे बेड पर चित लेटा था। उसके बाजू और कंधे पर पट्टी बंधी थी। माहिरू की निगाहों ने उसे सर से पैर तक देखा था। वो ठीक था, ख़तरे से बाहर था। माहिरू जो कुछ देर पहले क़यामत के ज़ेरे असर थी, उसके ठीक होने का यकीन करती, उसके पास रखी कुर्सी पर बैठकर उसका हाथ थामती हिचकियों से रोती थी। जिस्म का जान से जुदा होना कितना तकलीफ दह होता है, इन गुज़रे लम्हों में माहिरू ने जाना था। आई हेट यू, आई रियली हेट यू। वो उसके हाथ पर होंठ लगाती बड़बड़ाई थी, जो अल्तमश ख़ैदान के कानों तक बआसानी पहुँच चुकी थी। सेम हेयर। अपने कानों में गूंजती गंभीर सरगोशी पर माहिरू ने झटके से सर उठाया था। अल्तमश आंखें खोले गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। माहिरू हल्का सा झुका होने की वजह से उसके करीब थी। वो इसी तरह सजी सवरी उसके सामने थी। मुसलसल रोने की वजह से मेकअप हल्का हो गया था, मगर उसके सुहाने रूम में घुली सोगवारी उसके हुस्न को मज़ीद निखार गई थी। अल्तमश की निगाहें उसके चेहरे पर जम से गई थीं। ये लड़की उसकी मोहब्बत थी और उसी की ज़िद में आज किसी और से निकाह करने जा रही थी। ये सोच ही अल्तमश ख़ैदान के तन बदन को सुलगा गई थी कि माहिरू का ये रूप किसी और के लिए सजाया गया था। जब वो अपनी छोड़ी कोई आम सी शय किसी और के हाथ में नहीं देख सकता था, तो भला ये कैसे गवारा करता कि उसकी मोहब्बत किसी और के पहलू में मौजूद है। माहिरू उसकी तपश ज़दा नज़रों से घबरा गई थी और जल्दी से उसके करीब से उठना चाहा था, जब अल्तमश ने जारहाना अंदाज में उसकी सजी कलाई अपनी गिरफ्त में लेते उसे अपनी जानिब खींच लिया था। माहिरू इस हमले के लिए ज़रा भी तैयार नहीं थी, सीधी उसके सीने पर आन गिरी थी। क्यों आई हो यहाँ? अल्तमश की आंखों से शोले निकल रहे थे, देखने के मेरा मुजरिम इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। माहिरू उसे सही सलामत देख अपनी नफ़रत के खौल में वापस सिमट गई थी। तो आखिरकार फिर निकाह कर ही लिया तुमने? उसकी सूजी लाल आंखों को दीवाना वार नज़रों से घूरते अल्तमश ने इस्तज़ाइया लहजे में पूछा था। छोड़े मुझे, मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। माहिरू को उसका अंदाज़ घबराहट में मुब्तला कर रहा था। वो अल्तमश का हसार तोड़कर उठी थी। मैं जानता हूँ तुम कभी ऐसा नहीं कर पाओगे। अल्तमश उसके उठकर दूर जाने पर तंज़िया लहजे में बोला था। किसी किस्म की खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर अल्तमश ख़ैदान। मेरा निकाह आज ही होगा और देखेंगे आप। माहिरू पलट कर उसकी जानिब देखती खूनख्वार लहजे में बोले थे। वो तो होगा और मैं ही देखूंगा। अल्तमश उस पर गहरी निगाह डालता साइड पर रखा मोबाइल उठाता, फिर उसको कॉल मिला गया था। जलसा गाह से गाड़ी में बैठते अल्तमश पर फायरिंग की गई थी, मगर अल्तमश के गार्ड्स ने आगे आते उसे बिल्कुल प्रोटेक्ट कर लिया था। एक गोली अल्तमश का बाजू चीरते निकल गई थी। उसके 3 गार्ड ज़ख्मी हुए थे, मगर उनकी हालत भी अब ख़तरे से बाहर थी। मीडिया वालों की भी अक्सर आदत रहती थी एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में वो ऐसी खबरें मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर बताते थे। अल्तमश को लगने वाली एक गोली को वो दूसरा रुख दे गए थे, जिसकी वजह से अल्तमश के सपोर्टर की हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। माहिरू ने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलना चाहा था, मगर दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह समझ गई थी कि बाहर से दरवाज़ा लॉक किया गया है। ये क्या बदतमीज़ी है, दरवाज़ा क्यों बंद करवाया है? खुलवाएं इसे। माहिरू फ़ोन पर मसरूफ़ अल्तमश को देख गुस्से से बोली थी। 15 मिनट के अंदर निकाहवां और गवाहान यहाँ मौजूद होने चाहिए। अल्तमश की आवाज़ सुनकर माहिरू हैरत से उसकी जानिब पलटी थी। क्या क्या कहा आपने? किसका निकाह होना यहाँ पे? माहिरू को ख़तरे की घंटी अपने इर्द गिर्द बजती में सुनाई दी थी। वही जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। अल्तमश नहायत सुकून से जवाब देता तकिए के सहारे उठ बैठा था।
مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا، آپ مجھ سے یوں زبردستی نہیں کر سکتے۔ ماہرو حیران تھی، آخر اچانک التمش کو ہو کیا گیا تھا؟ وہ بھی تو اس کے قریب آنا پسند نہیں کرتا تھا۔ تمہارا نکاح ہوگا تو صرف مجھ سے، ورنہ میں کسی سے ہونے نہیں دوں گا۔ ہم دونوں کے گھر والے باہر آ چکے ہیں، میں جانتا ہوں تم کسی قسم کا ہنگامہ کیے بغیر اس شادی کے لیے مان جاؤ گے۔ میں نہیں چاہتا اتنی محنت سے بنایا اپنا کریئر تم اپنی اس بے وجہ ضد کی وجہ سے کھو دو، مجھے بہت افسوس ہوگا۔ التمش کے لفظوں میں چھپی دھمکی وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا اس شخص نے اسے یہاں اپنی سازش کے تحت ہی بلوایا ہے۔ التمش خیدان، مجھے لگا تھا شاید تمہیں سمجھنے میں نے کوئی غلطی کی ہو، شاید تم اتنے غلط نہ ہو جتنا میں تمہیں سمجھ رہی ہوں، مگر آج تم نے میری وہ سوچ بھی جھٹلا دی۔ تم تو میری سوچ سے بڑھ کر خود غرض، گھمنڈی اور گھٹیا شخص ہو جسے سب کو اپنے آگے جھکانا پسند ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں، مگر اس کے بعد جو میں تمہارے خلاف کروں گی تم پوری زندگی یاد رکھو گے۔ ماہرو غصے سے پاگل ہوئی تھی۔ وہ کیوں کرتا تھا اس کے ساتھ ایسا ہر بار؟ کچھ مجھے تم سے اسی عقل مندی کی امید تھی۔ التمش اس کے سخت ترین جملے کے باوجود آرام سے بولا تھا۔ نکاح خواہ کے آتے ہی باقی سب بھی اندر آ گئے تھے۔ ماہرو کو لگا تھا اس کے ماما بابا نکاح اس طرح چھوڑ کر آ جانے پر غصہ ہوں گے، مگر زاہدہ بیگم تو بہت محبت سے ملی تھی اسے، جبکہ اس نکاح پر سب سے زیادہ خوش تو فریال تھی۔ ماہرو کی اتری شکل بھی اسے اس وقت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو شادی بھی ان دونوں کی ہی ہونی چاہیے تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں ماہرو نکاح پر سائن کرتے اپنا آپ اس شخص کے نام لکھوا گئی تھی جسے اس نے اگر بے انتہا چاہا تھا۔ اس کے دل کی دہلیز پر قدم رکھنے والا پہلا اور آخری شخص تھا وہ، مگر اس کے مل جانے کے باوجود وہ خوش نہیں تھی۔ ماہرو کی آنکھوں کے سامنے بار بار ماہر کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ مسلسل اتنی دیر سے زیورات اور بھاری ڈریس کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے وہ تھک چکی تھی۔ اسے روم سے نکل کر اپنے زیورات اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب زاہدہ بیگم اسے فوراً ٹوک گئی تھی۔ ماہرو، ابھی کیوں اتار رہی ہو؟ فریال، ماہی کا میک اپ ٹھیک کر دو، ابھی تھوڑی دیر میں رخصتی ہونی ہے۔ زاہدہ بیگم کی بات پر ماہرو نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ نکاح ہوا ہے تو رخصتی تو ہوگی ہی نا۔ فریال اس کا ہاتھ تھام کر دوسرے روم میں لے جاتے بولی، میں صرف نکاح کے لیے راضی ہوئی تھی، رخصتی نہیں کرنی مجھے، اور تم تو اپنی شکل مت دکھاؤ مجھے، تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب، نہ تم مجھے وہ جھوٹی خبر سناتی نہ میں پاگل ہو کر یہاں پہنچتی۔ اچھا بھلا نکاح ہو رہا تھا ایک شریف انسان کے ساتھ۔ ماہرو روم میں آ کر ایک طرف صوفے پر بیٹھتی فریال کے ساتھ ساتھ خود کو بھی کوستے ہوئے بولے، اچھا ہوا ہم آ گئے وہاں سے، اور وہ نکاح خواہ اصلی نہیں تھا بلکہ التمش خیدان کی جانب سے بھیجا ہوا تمہارے نکاح کا گفٹ تھا۔ فریال نے اس پر ایک انکشاف کیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ ماہرو نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ جعلی نکاح خواہ تھا جس نے التمش کے آنے تک وہاں صرف ٹائم ویسٹ کرنا تھا۔ التمش جلسے کے بعد سیدھا وہیں آنے والا تھا جب اس کے ساتھ وہ حادثہ پیش آ گیا۔ ان سب باتوں کا صاف مطلب یہ ہے کہ التمش خیدان نے تمہارا نکاح کسی اور سے کسی صورت ہونے ہی نہیں دینا تھا، چاہے ایسے یا ویسے۔ فریال نے اس کی کنفیوژن دور کی تھی جسے سنتے ماہرو کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس شخص کا جینا حرام نہ کر دیا تو میرا نام ماہرو ابنوس نہیں۔ ماہرو غصے سے بڑبڑائی تھی۔ چلو دیکھتے ہیں کون کس کا جینا حرام کرتا ہے۔ فریال اسے چھیڑتے ہنسی تھی جس کے جواب میں ماہرو سے گھورتی کمرے سے نکل آئی تھی۔ ماہرو نے بہت شور ڈالا تھا مگر التمش کے آگے اس کی ایک بھی نہیں چل سکی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے بنگلے میں لے آیا تھا جہاں کچھ وقت پہلے ماہرو ایک نوکرانی بن کر داخل ہوئی تھی جبکہ آج ایک مالکن کی حیثیت سے لایا گیا تھا اسے۔ مسورہ کافی دیر حلیمہ ربانی کے پاس بیٹھی رہی تھی جنہوں نے مسلسل ذاکوان ربانی کی باتیں کر کے اس کی سوچوں کا رخ اس کی شخص کی جانب موڑ دیا تھا۔ وہ جو کبھی اس شخص کو اپنے دل و دماغ میں لانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی اب اسی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ مسورہ اپنے ہی دھیان میں چل کر آ رہی تھی جب نرمین آنکھوں میں نفرت بھرے اس کے راستے میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ مسورہ نے بھی نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارے خاندان والے قاتل ہیں میرے بھائی کے، اور تم یہاں اتنے سکون سے رہو یہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ تمہاری وجہ زندگی میں پہلی بار میرے دادا دادی نے مجھے ڈانٹا۔ تم کل کی آئی اتنی اہم ہو گئی ہو سب کو کہ میری بات سننے کو تیار ہی کوئی نہیں ہے۔ میں تم سے ان سب باتوں کا بدلہ لوں گی۔ ذاکوان بھائی کی وجہ سے تمہیں اتنی اہمیت مل رہی ہے، ان سب نے تمہیں سر پر بٹھا رکھا ہے، اب دیکھنا سب سے پہلے تمہیں انہی کی نظروں میں گرا کر رہوں گی۔ نرمین شعلے برساتی نظروں سے مسورہ کی جانب دیکھ رہی تھی جو مہرون شال اپنے گرد لپیٹے سادگی میں بھی غضب کا حسن رکھتی تھی۔ اس کا پاکیزگی بھرا حسن کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتا تھا۔ ذاکوان تو پھر اس کا شوہر تھا، کیسے نہ اس کا اسیر ہوتا۔ دیکھیں ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کتنی تکلیف میں ہیں، مگر مسورہ نے کچھ بولنا چاہا تھا
नहीं समझ सकती तुम, बल्कि इस घर का कोई फट मेरी तकलीफ़ नहीं समझ रहा। मैं दूंगी तुम्हें तकलीफ़, फिर तुम समझोगी मेरा दिल कैसे चल रहा है। नरमीन ने कहते साथ ही हाथ में पकड़ा गर्म चाय का मग मसूरा के पैरों पर उलट दिया था। गर्म उबलती चाय मसूरा के पैर बुरी तरह जला गई थी। नरमीन रुकी नहीं थी, उसने भरा कप पूरा उसके पैरों पर खाली कर दिया था। सब के बावजूद मसूरा के मुँह से तकलीफ़ के बारे चीख बरामद हुई थी, जिसे सुनते हंसना बेगम अपने रूम की जानिब जाता ज़ाकवान तशवीश के आलम में उस जानिब बढ़े थे, मगर सामने का मंजर देख ज़ाकवान की आंखों में खून उतर आया था। ये क्या घटिया हरकत है नरमीन। ज़ाकवान धाड़ा था मसूरा की जानिब बढ़ा था, जिसका चेहरा पैरों की तकलीफ़ की वजह से बिल्कुल लाल हो चुका था। उसे लड़खड़ाता देख ज़ाकवान ने उसे अपने हिसार में लेते सहारा दिया था। इस लड़की की यही औकात होनी चाहिए भाई, आप लोगों को भी ये बात समझनी होगी अब, वरना मैं इसके साथ ऐसा ही करूँगी। नरमीन के चेहरे पर अब भी कोई एहसास नदामत नहीं था, मगर अगले ही लम्हे ज़ाकवान की धाड़ ने उसने समेत मसूरा को भी सहमा कर रख दिया था। बकवास बंद करो अपने। इसके बाद एक लफ्ज़ भी मुँह से निकला तो ज़ुबान खींच लूँगा तुम्हारी। तुम होती कौन हो मेरी बीवी की औकात बताने में? ये मेरी बीवी है, सैयद हवेली की मालिकन है ये, इसकी हैसियत तुमसे बहुत ऊपर है। आज जो हरकत तुमने की है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। मैं तुम्हें बताऊंगा औकात किसे कहते हैं। ज़ाकवान गुस्से से पागल हो चुका था। मसूरा के जले पैर देख वो आपे से बाहर हो चुका था। नरमीन ने आज तक उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। उसे इस वक्त ज़ाकवान से खौफ महसूस हुआ था। ज़ाकवान अच्छी तरह उसकी अकल ठिकाने लगवाता, मगर इस वक्त मसूरा की तकलीफ़ के ख्याल से उसे बाहों में भरे रूम की जानिब बढ़ गया था। मसूरा जो उसके गुस्से पर खौफज़दा से उसे देख रही थी, वहाँ इकट्ठी हुई मुलाज़िमीन और घर की बाकी ख़वातीन के सामने ज़ाकवान का इस तरह बाहों में उठाना उसे शर्म से लाल कर गया था। तकलीफ़ के मारे उसका बुरा हाल था, मगर ज़ाकवान रुबानी की इतनी कुर्बत उसकी तकलीफ़ का एहसास ज़ायल कर रही थी। ज़ाकवान ने उसे रूम में लाकर बेड पर बिठाया था। हसना रुबानी फ़ौरन डॉक्टर को कॉल कर चुकी थी। मसूरा की निगाहें तो ज़ाकवान के तने नकूश की जानिब थी, जो गुस्से से होंठ भींचे उसके पैरों की जानिब देखता बहुत मुश्किल से ज़ब्त किए खड़ा था। उसका बस नहीं चल रहा था सब कुछ तहस नहस कर दे। जिस लड़की की आंखों में आंसू आ जाने की वजह से वो उसके करीब नहीं जा रहा था, उसी लड़की को कोई इतनी तकलीफ़ कैसे पहुँचा सकता था। ज़ाकवान का दिमाग बिल्कुल घूम चुका था। मसूरा तो हैरत ज़दा से उसे अपने लिए इतना परेशान होते देख रही थी। डॉक्टर ने आकर उसके पैरों का मुआयना करते दवा लगा दी थी और कुछ दिन भरपूर रेस्ट करने की हदायत दी थी, ताकि ज़ख्म मज़ीद ख़राब न हो सके। मसूरा का दर्द से बुरा हाल था, मगर वो ज़ाकवान के सामने ज़ाहिर करके उसका गुस्सा मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहती थी। डॉक्टर के साथ ज़ाकवान भी बाहर निकल गया था। मसूरा ने पास खड़ी हसना बेगम को खौफज़दा नज़रों से देखा था। फुप्पो साईं, वो नरमीन पर गुस्सा करेंगे, आप उन्हें रोके ना। मसूरा को नरमीन अपनी जगह बिल्कुल ठीक लगी थी। अपने भाई के कातलों को वो भला ऐसे कैसे रहने दे सकती थी। जाने दो उसे। नरमीन का दिमाग ठिकाने पर लगाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। सुबह से वो काफ़ी हंगामे करती फिर रही है, और अभी तुम्हारे साथ जो हरकत की है उसने, वो बिल्कुल भी काबिल माफ़ी नहीं है। ज़ाकवान तो किसी सूरत माफ़ नहीं करेगा, और करनी भी नहीं चाहिए। हसना बेगम को भी नरमीन की हरकत पर शदीद गुस्सा था। उसे आराम करने का कहती वो रूम से निकल गई थी, जबकि माहिरू की हैरत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने तो आज तक ज़ाकवान से सीधे मुँह बात भी नहीं की थी, और वो उसकी तकलीफ़ पर कैसे आप में से बाहर हो गया था, इस बात ने मसूरा के दिल पर इफ़ेक्ट किया था। मुझे बात करनी है तुमसे। फरियाल माहिरू के जाने के बाद हॉस्पिटल से निकल रही थी जब फिरोज़ उसके सामने आया था। क्यों? फिर कोई नया झूठ बोलना है, या फिर बॉस ने कोई नया ऑर्डर दिया है? तुम उसके अलावा ज़िंदगी में कुछ करते ही नहीं हो ना। माही ने बताया है मुझे, ना ही तुम्हारी अपनी कोई पर्सनालिटी है ना ज़िंदगी। वो ठीक बोलती है तुम्हें, तुम वाकई एक रोबोट हो, जिसे उसका मालिक जैसे चलाएगा वो वैसे ही चलेगा। फरियाल तो पहले ही भरी बैठी थी, उसके रास्ते में आने पर फट पड़ी थी। फिरोज़ ने सीने पर हाथ बांधे बहुत तहम्मुल से उसकी बातें सुनी थी। मैं जानता हूँ मैंने झूठ बोला और धोखा भी दिया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सब मैंने अपनी सोच समझ कर ही किया। लेकिन हाँ, तुम उसकी वजह से हर्ट हुई इस बात की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। हो सके तो माफ़ कर देना। फिरोज़ अजनबियत से जवाब देता वहाँ से पलट गया था। ओ मिस्टर, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी का क्या मतलब है? मुझे वो फ़ाइल वापस चाहिए, मुझे अभी और इसी वक्त वापस करो, वरना अच्छा नहीं होगा। फरियाल अब की बार उसके सामने आती उंगली उठाकर वार्न कर गई थी। आज तुम बता ही दो मुझे, क्या तुम वाकई इतनी बेवकूफ़ हो, या सिर्फ मेरे सामने शो करती हो? तुम्हें अभी भी लगता है मैं वो फ़ाइल तुम्हें वापस करूँगा? भूल है तुम्हारी। फिरोज़ उसकी उंगली पकड़कर नीचे करते उसकी नादानी पे हंसा था। यू स्टूपिड, आई विल। फरियाल ने उसकी बात के जवाब में शदीद गुस्से में आते उस पर हाथ उठा दिया था, जिसे खुद तक पहुँचने से पहले ही फिरोज़ अपनी गिरफ्त में जकड़ता उसे लिए साथ मौजूद कतरे सुनसान कॉरिडोर की जानिब बढ़ गया था।
فریال کو دیوار سے لگاتے فیروز نے اس کے گرد بازو ٹکا کر اس کے فرار کی راہیں مسطر کر دی تھی۔ فریال آنکھیں بڑے خوفزدہ سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو، کہیں پیار نہ ہو جائے اس روبوٹ کو تم سے، فیروز اس کی آنکھوں میں جھانکتے شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ تم گھٹیا چھچھورے انسان، دور رہو مجھ سے۔ فریال تو اس شخص کی ہمت دیکھ دنگ رہ جاتی تھی۔ تمہیں لڑنے کے علاوہ بات کرنی نہیں آتی کیا؟ فیروز اس کے سجے سورے روپ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم جیسے اس قابل ہی نہیں کہ ان سے بات کی جائے۔ فریال کا اس پر سے غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بات پہ فیروز بنا کچھ بولے اسے دیکھے گیا تھا۔ پہلی دفعہ زندگی میں اسے کوئی لڑکی اچھی لگی تھی، مگر اسے بھی دھوکہ دینا پڑ گیا تھا۔ فیروز اپنی بدبختی پر ہنس دیا تھا۔ فریال نے اس کے ہاتھ سائڈ پر کرتے اسے دور چھٹکا تھا۔ آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا، تم جیسا شخص غلامی ہی اچھی کر سکتا ہے۔ اپنا کام جاری رکھو، مگر تم سے اس دھوکے کا بدلہ تو میں لے کر ہی رہوں گی۔ مجھے کمزور لڑکی سمجھنے کی بہت بڑی غلطی کر دی تم نے۔ اب تمہیں ایسا بدنام کروں گی کہ چہرہ چھپانے کو بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی تمہیں۔ فریال اسے زہر کن لہجے میں وارن کرتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ اس کی بات پہ فیروز تلخی سے مسکرا دیا تھا۔ آنکھوں کے کناروں پر آئی نمی صاف کرتا وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ مسورہ بیڈ پر نیم دراز نامحسوس طریقے سے ذاکوان کا انتظار کر رہی تھی، جو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے اتنی نرمی سے پیش آنے والے شخص کو اتنا شدید غصہ بھی آ سکتا ہے۔ غصہ تو اسے بھی آتا تھا، مگر وہ غصہ کرنے والوں سے ڈرتی بھی بہت تھی۔ وہ اسی طرح نیم دراز آنکھیں موندے لیٹی تھی جب روم کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ بنا حرکت کیے لیٹی خود کو سویا ہوا ظاہر کرنے لگی تھی۔ ذاکوان کے ارد گرد پھیلتی خوشبو سے اسے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اس کے قریب کھڑا شخص وہی تھا۔ ذاکوان ہلکا سا اس کی جانب جھکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے مسورہ کا چہرہ لال اور پلکیں لرزنے لگی تھیں، جسے دیکھتے ذاکوان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا وہ جاگ رہی ہے۔ ذاکوان جس کو اپنی وجہ سے اسے تکلیف میں دیکھ شدید غصہ آیا ہوا تھا، مسورہ کے قریب آتے اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ چہرہ اس کے چہرے کے مزید قریب کرتے ذاکوان نے اس کے ہونٹوں کا اوپری تل چوم لیا تھا۔ مسورہ اب زیادہ دیر آنکھیں بند نہیں رکھ پائی تھی۔ آنکھیں کھولتے اس نے ذاکوان کو اپنے بے انتہا قریب پایا تھا۔ اس کا خطرناک حد تک سرخ پڑتا چہرہ دیکھ ذاکوان فوراً پیچھے ہٹا تھا۔ وہ نہ جانے کون سا دن ہونے والا تھا جب یہ لڑکی اس کے قریب ہونے پر نارمل ریئیکٹ کرتی۔ "I'm sorry" ذاکوان نے اس کے گداز ہاتھ تھامتے ندامت بھرے لہجے میں کہا تھا، جس پر مسورہ نے نا سمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ "آپ کیوں سوری بول رہے ہیں؟ آپ کی اس میں کیا غلطی؟" مسورہ کو نہ جانے کیوں اس کا یوں معافی مانگنا اچھا نہیں لگا تھا، جس کا وہ فوری اظہار کر گئی تھی۔ "آپ یہاں مجھ سے منسلک ہو کر آئی ہیں، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، جس میں آج مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ سب سے پہلی اور آخری بار تھا۔ اب اس کے بعد نرمین آپ کے سامنے بھی نہیں آئے گی۔" آخری جملہ بولتے ذاکوان نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے تھے۔ مسورہ کی تکلیف پر اس کے اندر اتنی بے چینی کیوں بھر گئی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کے لیے بیوی سے کہیں زیادہ بڑھ کر اہمیت اختیار کر گئی تھی، یہ آج کے واقعے نے اس کے دماغ میں واضح کر دیا تھا۔ مگر کیا یہ محبت تھی یا صرف ایک انسیت؟ یہ بات اس کا دل و دماغ کلیئر نہیں کر پائے تھے۔ "نہیں، نرمین اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم سے ان کا غصہ جائز ہے، آپ کو انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔" مسورہ اس کی جانب دیکھتی نرمی سے بولی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس نے ذاکوان سے اتنے اچھے سے بات کی تھی، مگر ٹھہرایا پھر بھی اسے غلط ہی تھا۔ "یہ نرم مزاجی سب کے لیے، اور میں نے کیا قصور کیا؟ میرے قریب آتے ہی کیا ہو جاتا ہے؟" ذاکوان ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی دادی اور پھپھو سے اس کے حسن اخلاق کی تعریف سن چکا تھا، اور اب نرمین کے اتنے ناروا سلوک کے بعد بھی اس کے بارے میں اچھے الفاظ ذاکوان کو اچھا خاصا تپا گئے تھے۔ "آپ حرکتیں ہی ایسی کرتے ہیں، ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے، آپ کے قریب آنے سے ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔" مسورہ کی بات پر ذاکوان نے ہونٹوں پر بے ساختہ امڈ آنے والی مسکراہٹ کو پوشیدہ رکھتے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ "آپ بیوی ہیں میری، پیار کرتا ہوں آپ سے، آپ کے ساتھ ایسی حرکتیں نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟" ذاکوان اس کی آنکھوں میں جھانکتے سنجیدگی سے بولتا اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ "مگر ہمیں نہیں چاہیے آپ کا پیار۔" مسورہ کی زبان روانی میں پھسلی تھی، جس کے جواب میں ذاکوان اپنا قہقہ نہیں روک پایا تھا۔ "مگر میں تو آپ سے پیار کیے بنا رہ نہیں سکتا، میرا کیا ہوگا پھر؟" ذاکوان اس کا ملائم روئی جیسا گال کھینچتا اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ ذاکوان کو خوشی ہوئی تھی، وہ جو بھی سہی مگر اس سے کمفرٹیبل کر بات تو کر رہی تھی۔ مسورہ کا چہرہ خفت کے مارے لال ہو چکا تھا۔ "ہمیں پیروں میں تکلیف ہو رہی ہے، ہم آرام کرنا چاہتے ہیں۔" مسورہ کا نظریں جھکائے اسے وہاں سے اٹھ جانے کو کہا تھا، "مگر میرا تو اب دوبارہ پیار کرنے کو دل چاہنے لگا ہے۔"
ज़ाकवान उसके करीब बिस्तर पर बाजू टिकाते उसके बेइंतहा करीब झुक आया था। मसूरा की रंगत मुतग़य्यर हुई थी, उसकी बोलती बंद हुई थी। मैं नहीं जानता मेरा दिल आपकी मोहब्बत का ख़तावार हो चुका है या नहीं, मगर आज आपकी तकलीफ़ पर मुझे अपना दिल जलता महसूस हुआ है। न जाने क्यों इन झील सी गहरी आंखों में आंसुओं का एक कतरा भी बर्दाश्त नहीं हो पाता। मुझे अपना असीर बनाकर खुद से इतना दूर रखकर जो जुल्म कर रही हैं, मुझ पर इसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी आपको। ज़ाकवान उसके वजूद की महकती खुशबू सांसों के ज़रिए अपने अंदर उतारता उसके पास से उठ गया था, क्योंकि अगर मज़ीद यहाँ रुकता तो ज़रूर कोई गुस्ताखी सरजद कर बैठता। वो जा चुका था, मगर मसूरा की बेकाबू होती धड़कनें अभी तक मामूल पर नहीं आ पाई थीं। ज़ाकवान रब्बानी की सहर अंगेज़ पर्सनैलिटी और आंखों की शौक जसारतें मसूरा जैसी लड़की के ठंडे ठाठ जज्बात में दोगयानी बर्पा कर जाती थी। अल्तमिश ख़िदान, मुझे इस घर में लाना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ना बनाती तो अपना नाम बदल दूँगी। माहिरू अल्तमिश के आलीशान बंगले में दाखिल होते दिल में सोच कर रह गई थी। अल्तमिश के राइट हैंड पर बैंडेज थी, बाकी वो बिल्कुल ठीक था, इसलिए उसने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया था। मगर इस हमले ने उसका बहुत फ़ायदा कर दिया था। न सिर्फ ज़्यादा आवाम उसके फेवर में चली गई थी, बल्कि माहिरू अबनोज़ को उसने हमेशा के लिए अपनी मलकियत में ले लिया था। अब वो उसकी थी, सिर्फ उसकी। मेरा रूम कौन सा है? मैं आपके रूम में नहीं रहूँगी, माहिरू ने अल्तमिश के साथ ड्राइंग में कदम रखते पलट कर उससे पूछा था। मैं तुम्हें अपने रूम में जगह देने का इरादा रखता भी नहीं था। वहाँ तो कुछ दिनों बाद हमना ने आना है, उसी की जगह है वो। अल्तमिश ने बड़े आराम से हिसाब बेबाक किया था, जबकि माहिरू को दिल में उसकी बात तीर बनकर पेवस्त हुई थी। वो अब भी हमना से शादी करने का इरादा रखता था। वो गुस्से से पलटी थी। अल्तमिश उसके ऐन पीछे खड़ा था। दोनों एकदम काफ़ी करीब आ गए थे, मगर गुस्से से पागल होते माहिरू इस बात पर ध्यान नहीं दे पाई थी। अभी तक उस भारी लिबास और भारी भरकम ज्वेलरी में उसका वजूद थकन से चूर हो चुका था, मगर फ़िलहाल उसे इस शख्स की अकल ठिकाने लगाना ज़्यादा ज़रूरी लगा था। अल्तमिश ख़िदान, मैं अब वो पहली वाली माहिरू नहीं हूँ कि जिसके साथ आप कोई भी ज़्यादती करेंगे और वो रू पीट कर खामोश हो जाएगी। अच्छे से वाकिफ़ हूँ हमना रियाज़ के साथ आपके अफेयर से, मगर वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड ही रहनी चाहिए। अगर उसे बीवी बनाने की कोशिश की तो अपनी और आपकी जान एक कर दूँगी। याद रखिएगा मेरी बात। माहिरू तो हमना के नाम पर ही अंगारों पर लौट गई थी। उसे वो दिन याद आया था जब अल्तमिश हमना को बाहों में लिए खड़ा था। आंखों में उतरती नमी को उसने बहुत मुश्किल से अंदर धकेला था। उसका ये पॉजेसिव अंदाज अल्तमिश ख़िदान के दिल में मौजूद सोए जज्बों को जगा गया था। उसे अब किसी किस्म के गुरेज की ज़रूरत भी नहीं थी चाहिए। उनके दरमियान में कितने ही फासले आ चुके थे, न जाने कितनी गलतफहमियाँ क्यों नहीं थीं, मगर यह भी सच था वो इस लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसने अपने दिल दिया था और अब वो उसकी बीवी थी। पूरा हक रखता था वो उस पर। फिर भला अपने मुँह जोर जज्बों पर कैसे बंद बांधता? वो अरसे से प्यासा था इस लम्स का, आज जायज़ हक होते हुए भी कैसे दूर रह पाता? माहिरू ने जाने गुस्से में क्या क्या बोली जा रही थी, मगर अल्तमिश को तो सिर्फ उसके हिलते लिपस्टिक से सजे गुलाबी होंठ ही नज़र आ रहे थे। वो आगे बढ़ा था और माहिरू को कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर उसकी नाजुक कमर में बाजू हमायल करता उसे अपने करीब करता उसके होंठों पर झुक गया था। माहिरू इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उसने अल्तमिश को दूर करना चाहा था, मगर वो तो आज उसकी सांसें रोकने का ही इरादा रखता था। माहिरू उसके दहकते सख्ती भरे लम्स पर लरस गई थी, मगर वो अल्तमिश ख़िदान को खुद से दूर करने में नाकाम रही थी। 3 सालों की प्यास एक लम्हे में ख़त्म होने वाली नहीं थी। उसने हाथ बढ़ाकर माहिरू की नथ खोल दी थी, क्योंकि ये उस राह में रुकावट बन रही थी। माहिरू ने अल्तमिश का गिरेबान अपनी मुट्ठी में दबोच रखा था। वो उससे दूर होना चाहते थे, मगर अल्तमिश उसे ऐसा मौका ही नहीं दे रहा था। माहिरू महसूस हुआ था अगर मज़ीद चंद सेकंड में उसी क़यामत के ज़ेर असर रहती तो शायद उसकी सांसें रुक जाएं। जब आखिरकार अल्तमिश को भी उस पर रहम आ ही गया था और उसके होंठों को आज़ादी बख्श दी गई थी, माहिरू कितने ही लम्हे हिलने के काबिल नहीं रही थी। उसका पूरा वजूद होले होले लरज़ रहा था। अगर अल्तमिश के बाजू का हसार ना होता तो अब तक वो ज़मीन बोस हो चुकी होती। जो शख्स उसकी इस हालत का ज़िम्मेदार था, उसी के सीने पर सर टकाए माहिरू गहरी गहरी सांस खारिज करने लगे थे। उसने अभी तक अल्तमिश का गिरेबान अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। अभी वो इसे संभल नहीं पाई थी जब उसे अपनी गर्दन पर अल्तमिश के हाथ का लम्स महसूस हुआ था और शायद उसका नेकलेस खोल रहा था। माहिरू से नज़रें उठाना मुश्किल हुई थी। वो कहाँ वाकिफ़ थी अल्तमिश ख़िदान के इस रूप से। प्लीज़, माहिरू उससे दूर होती पीछे हुई थी, मगर अल्तमिश की तलब तो जैसे उसे छूने से मज़ीद बढ़ गई थी। माहिरू उसके जुनूनी अंदाज़ की ज़रा सी झलक देखकर ही कांप उठी थी।
کیا ہوا؟ اتنی جلدی گھبرا گئی؟ بیوی ہو تو بیوی والے فرائض تو ادا کرنے ہی پڑیں گے نا۔ التمش گہری سانس پڑتا اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس کی گھمگیر جذبوں سے بھوجل آواز میں کی جانے والی سرگوشی ماہرو کی جان نکال گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، آپ شاید اپنے کہے الفاظ ہی بھول چکے ہیں۔ ماہرو منتشر سانسوں کے درمیان بمشکل بول پائی تھی۔ اس نے اپنا سر التمش کے سینے سے ہٹا لیا تھا مگر نگاہیں ابھی تک جھکی ہوئی تھیں۔ انہی کا خیال آ گیا تبھی بچت ہو گئی تمہاری، ورنہ جتنا تم نے مجھے تڑپایا ہے اس کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ جس دن اپنی تڑپ اور دیوانگی کھل کر تم پر ظاہر کی اس دن تم خود کو نہیں بچا پاؤ گی مجھ سے، سو بی کیئرفل۔ التمش اس کے سرخ ہوتے کان سے بھاری جھمکا اتارتا اس کا کان اپنی انگلیوں سے سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی دھمکی پر ماہرو نے درزیدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ابھی اس جنونیت سے آگے بھی کچھ تھا؟ التمش کی خمار آلود نگاہوں کی تاب نہ لاتے وہ رخ پھیر گئی تھی۔ تم نے ٹھیک کہا، ہم دونوں کو الگ رومز میں ہی رہنا چاہیے، احتیاط بہتر ہے فی الحال۔ التمش اس کو سر تاپا گہری نظروں سے دیکھتا اپنی روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی ماہرو دل پر ہاتھ رکھتی پاس پڑے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ یہ شخص اس کی سوچ سے بڑھ کر جنونی تھا، کیسے پل بھر میں اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ تو اس شخص کو اپنی ذات کے سارے اختیار دے بیٹھی تھی۔ ملازمہ نے اسے اس کا کمرہ دکھا دیا تھا جو التمش کے کمرے کے ساتھ ہی موجود تھا۔ ماہرو نے اندر آتے ہی دروازے کو اچھی طرح لاک کر دیا تھا۔